بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب قوم اور حکمرانوں کے درمیان اتنی گہری خلیج حائل ہو جائے جتنی کہ اب ہے، تو کوئی حربہ کام نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اقتدار اور سیاست کے سٹیج پر کھلاڑی بدلنے والے ہیں. اتنی خراب صورتحال ہے کہ 1971 کے سوا یہ ایسی صورتحال کبھی نہیں تھی. یعنی بہت ہنگامہ خیز ہی رہی پوری تاریخ پاکستان کی، اور درباری سازشیں ہی رہیں اور جوڑ توڑ ہی رہا، اور کبھی کوئی ایسی حکومت نہیں آئی قائد اعظم کے بعد جس پر لوگوں کو اطمینان ہو. وہ تو شروع میں تو حالات ہی خراب تھے، لیکن یہ جس طرح حکومتیں بنتی اور بدلتی رہیں، لیکن اب زمانہ بدل گیا، حالات کے مطابق فیصلے صادر کرنے ہوتے ہیں. دیکھیے، مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ بات طویل نہ ہو جائے. بایزید ایک نہایت اعلیٰ حکمران تھا عثمانی سلطنت کا. اس سے پہلے مراد اول گزر چکا تھا. ارطغرل کی کہانی تو آپ سب دیکھ ہی چکے ہیں، اگرچہ وہ تو خیر ایک فلمی کہانی ہے، مگر اس میں کوئی صداقت سے انحراف نہیں کیا گیا. اور خان تھا، مراد تھا، کتنے لوگ حکمران تھے. عثمان تھے جن کے نام پر عثمانی ترکوں کی سلطنت کہا جاتا ہے، ترکان عثمانی کہا جاتا ہے. اور وہ بایزید فتوحات پہ فتوحات حاصل کر رہا تھا. موقع ہوتا تو میں آپ سے تفصیل عرض کرتا. اتنے میں تیمور گورگانی جسے کہا جاتا ہے، صاحب کراں بھی کہا جاتا ہے، اس نے عثمانی سلطنت کے دروازے پر دستک دی. وہ اتنا بڑا فاتح تھا کہ اس نے چنگیز خان کو، سکندر اعظم کے تذکرے کو، اور ہنوں کو، اور جتنے عظیم فاتح گزرے تھے، سائرس کو، سب کو اپنا ایکلپس کر دیا، اس کو دھندلا دیا اس کی کامیابیوں نے. 8 لاکھ فوج کے ساتھ تو وہ چلا عثمانیوں کی طرف. اب بایزید جو ہے اپنی فتوحات کی وجہ سے اتنا اوور کانفیڈنٹ تھا، اور وہ سمجھتا تھا اتنی شاندار فتوحات حاصل، جنرل وہ اچھا تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں، کہ عین جنگ کے مرحلے پر شکار کھیلنے کے لیے چلا گیا. ادھر 8 لاکھ فوج تھی، ادھر 50,000 فوج تھی، اور تیمور کی فوج نے پانی پہ قبضہ کر لیا. چنانچہ جو نتیجہ ہی نکلا کہ عثمانی سلطنت بکھر گئی. وہ تو 2 سال تیمور ہی اس کے بعد زندہ، تیمور 2 سال انتشار رہا زیادہ، بعد میں بھی کچھ عرصہ رہا، مگر 2 سال بعد تیمور جو ہے وہ قدرتی موت مر گیا جب وہ چین فتح کرنے کے لیے جا رہا تھا. تو اثر نو اس کی شیرازہ بندی ہوئی، اور اس سے عثمانیوں نے سبق سیکھا، اور طویل عرصہ حکومت کی. اور اتنی زیادہ سے زیادہ طویل ترین حکومت اتنی ہی ہوتی ہے. اس سے زیادہ طویل حکومتوں کی چند ہی مثالیں ہیں تاریخ میں. جو لوگ وقت کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے، بات یہ ہے کہ محترم مریم نواز جو مسجد نبی میں بیٹھ کے ٹک ٹاک بنوا رہی ہیں، اور شہباز شریف جن پہ 11 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے ثبوت موجود ہیں، ان کے ذریعے، سرفراز بگٹی کے ذریعے، زرداری صاحب کے ذریعے، جن کی حالت آپ نے 23 مارچ کو دیکھ لی، ان کے ذریعے، بلاول بھٹو کے ذریعے، ان کے ذریعے لوگوں کو کیسے قائل کیا جا سکتا ہے؟ چند اخبار نویس تھے، برا بھلا، جو مقدمہ لڑ لیتے تھے، اس لیے کہ ان کی ایک تربیت ہوتی ہے. ان کو تمغے دے کر آپ نے ان کے سروں سے دستاریں اتار دیں اور ننگے سر دھوپ میں کھڑا کر دیا. ان میں سے جو حالات ہے وہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بعض لوگ حکومت کے حامی، مگر انہوں نے تمغے ومغے میں ان کا کہیں ذکر نہیں آیا. اور میری انفارمیشن تو نہیں ہے، مگر میرا اندازہ یہ ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ آپ کے تمغوں کی کیا حیثیت ہے. اور یہی بات علی امین گنڈا پور نے کہی ہے کہ وہ جو سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا، وہ تو محض ایک پریزنٹیشن تھی، اور اس میں یہ سوال اٹھایا بقول ان کے، انہوں نے کہ بھئی مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، اور اس پہ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا.
افواہیں اتنی شدت سے پھیل رہی ہیں اور ایسی پھیل رہی ہیں اور ایسے لوگ ان پہ یقین کرتے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے ایک صاحب نے مجھے میسج بھیجا امریکہ سے اور مجھ سے یہ کہا کہ اگر آپ اسے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو ری ٹویٹ کریں، لوگوں تک پہنچائیں. اور وہ کیا تھا میسج؟ آپ حیران ہوں گے کہ بگرام کا ہوائی اڈہ امریکہ کے حوالے کر دیا ہے طالبان نے، اور امریکہ حملہ کرنے والا ایران پہ. میں نے انہیں لکھا کہ حضور امریکہ نہ تو بگرام کا ہوائی اڈہ حوالے کیا ہے، پڑھے لکھے آدمی امریکہ میں رہتے ہیں، اور نہ طالبان یہ کبھی کریں گے، اس کا کوئی سوال اور ایران پہ حملہ نہیں کر سکتا امریکہ. تو تیسری جنگ چھیڑنے کے مترادف ہوگا. روس اور چین کے ساتھ وہ بحری مشقیں کر رہے ہیں ایرانی، اور وہ کوئی بم جو ہیں وہ کوئی سڑک پر رکھے ہوتے ہیں. اول تو وہ بم انہوں نے بنایا نہیں، اس کی صلاحیت انہوں نے حاصل کیا، اور وہ تو زیر زمین ہے. اسرائیل یہ حماقت کر سکتا ہے، فرض کیجئے وہ کرے، آسانی سے وہ بھی نہیں کر سکتا، امریکیوں کو اس میں انوالو کرنا چاہے گا. تو ایرانی میزائل اس قابل ہیں کہ وہ اپنے ان کے جہاز گرا سکتے ہیں، اور ان کو جو نقصان پہنچے گا سو پہنچے گا. مگر اسرائیل کا کیا ہوگا؟ اس کا تو سارا منصوبہ دھرے کے دھرے رہ جائے گا اور مذمت ہو رہی ہوگی اس کی. اسی طرح اور افواہیں پھیل رہی ہیں کہ جی وہ سرکاری کچھ لوگوں کا اجلاس ہوا ہے سعودی عرب میں، اور اس میں یہ طے پایا ہے کہ جیسے ہی سعودی عرب تسلیم کرے گا تو پاکستان بھی فوراً ہی اس کی پیروی کر کے اسرائیل کو تسلیم بولے. کیسے تسلیم کرے گا سعودی عرب؟ لوگ سعودی معاشرے کو سمجھتے ہیں، اور محمد بن سلیمان کی ترجیحات پہ آپ نے غور کیا ہے؟ محمد بن سلیمان جدید معیشت کے لیے بےتاب ہیں، دن رات اس میں لگے ہوئے ہیں. صحراؤں میں سبزہ اگایا جا رہا ہے، شہر بس رہے ہیں، انڈسٹری لگ رہی ہے، دنیا بھر سے وہ اپنا کوشش کر رہے ہیں سرمایہ اٹریکٹ کرنے کی اور ماہرین کو جمع کرنے کی. تو ایسے میں وہ ارے قبائلی معاشرہ ہے، امارات کی طرح نہیں ہے. امارات میں تو آبادی ساری سمٹ کر شہروں میں آ گئی ہے. جب امریکی اور برطانوی انٹیلیجنس کی پریشر پہ اور حکومتوں کی ظاہر مرضی سے بے نظیر اور جنرل مشرف کی بے نظیر بھٹو جنرل مشرف کی صلح کرائی گئی، تو عرب قبائلی سردار اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھے اور انہوں نے ریاض کا رخ کیا اور کمپل کیا شاہ عبداللہ کو کہ نواز شریف کو جانے کی اجازت دیں. نہ صرف اجازت دی گئی، انہیں اپنا جہاز دیا، انہیں بڑی بڑی 2 قیمتی گاڑیاں دیں، ان کے اور بہت سی فرمائشیں پوری کیں. مثلا جو جرمانے میں انکم ٹیکس تو ظاہر شریف خاندان ہڑپ کرنے کا عادی ہے، جو جرمانے میں ان کے ماڈل ٹاؤن کے مکانات تھے وہ انہیں واپس دلائے. تو سعودی عرب کے لیے آسان نہیں ہے، اور جو صورتحال ہو گئی ہے مڈل ایسٹ کی اس میں ممکن نہیں ہے. ورنہ وہ تو فرمائش تو کرتے کرتے تھک گئے اسرائیلی کہ اردن کے راستے سعودی عرب میں ان کو جو اردن میں سڑک وہ بنا چکے ہیں کہ وہ سعودی عرب میں انہیں سڑک بنانے کی اجازت دی جائے. وہ تو جو واقعات پچھلے 2-2.5 سال میں ہوئے ہیں فلسطین میں، اس کے بعد یہ مشکل ہے. اچھا یہ بھی ہے، کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کی جنگ میں لائے عمل اور طریقہ کار جو ہے وہ امریکہ طے کرے گا اور پاکستان کو اس کی پیروی کرنی ہوگی. دہشت گردی کی جنگ کیا ہے بھائی؟ دہشت گردی کی جنگ ہے، افغانستان سے لوگ آتے ہیں، پیٹرولنگ کا بندوبست نہیں ہے، انٹیلیجنس کی سنکرونائزیشن نہیں ہے. میں آپ سے عرض کروں، یہ مجھے اندیشہ ہوتا ہے، بات لمبی ہو جائے گی، کہ ہماری انٹیلیجنس کیا تھی اور ہم کس طرح انڈیا کو فیس کرتے تھے. یہی پاکستان تھا، اس سے چھوٹی معیشت تھی، فوج کی تعداد اس سے کم تھی، لیکن آئی ایس اے کے چیف کو ٹیلیکس سے میسیج، ٹیلیکس اس وقت ہوتا تھا، میسیج ملا کہ ایک پاکستانی سفارت خار کو، جنرل اختر عبد الرحمان تھے اس وقت، وہ اپنا ایک پاکستانی سفارت کو مارا پیٹا گیا ہے دلی میں. تو بریگیڈیئر ترمذی صاحب ہوتے تھے، کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے، ایران میں بھی رہے اور پاکستان کے حق میں فضا ہموار کرنے کی کوشش کی. تو انہیں بلایا اور وہ ٹیلیکس ان کے حوالے کیا اور ایک لفظ نہیں کہا، ان کے حوالے یہی لو.
اس نے کہا جی ٹھیک ہے. جب وہ دروازے تک پہنچا ان کے کمرے کے دروازے تک تو انہوں نے کہا کہ اس کو مار نہ دینا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. آپ پارا میں ایک انڈین ڈپلومیٹ کو پکڑا, سامنے جنگل ہے, آپ کو جو لوگ اسلام آباد سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے, اس جنگل میں کسی طرح اسے لے گئے اور اس کو مارا پیٹا اور اس کے لباس بھی اتار دیا. اور پھر ایک دوسرا گروپ نمودار ہوا, انہوں نے اسے اظہار ہمدردی کیا, اس کو بڑے اچھے کپڑے لے کے دیے, جوتا لے کے دیا, جرابیں پہنائی, خوبصورت گھڑی خرید کے دی. اب وہ جایا وہاں جا کے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے مارا پیٹا گیا, لوگ اس پہ ہنس رہے ہیں. لیکن وہ سفیر کو کسی طرح یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا. انہوں نے ضیاء سے بات کی, ضیاء نے جنرل اختر عبد الرحمن سے بات کی. انہوں نے کہا سر ہمیں کیا پتہ ہے, مطلب اشارتاً کہا کہ یہ ہمارا موقف ہونا چاہیے. اور ضیاء نے امریکہ وہ انڈین سفیر سے کہا تھا کوئی دیر میں مجھ سے بات کرے, اس نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں ہے. 87 میں آرمی وہ ڈپلائی کر چکے تھے. یہ خبر اس وقت میں نہیں دی تھی, اتفاق سے مجھے پتہ چلا تھا, بہت ہی ریلائبل سورس سے. ایسا سورس جو غلط ہو سکتا ہی نہیں, جس کا احتمال ہی نہیں تھا غلط ہونے کا. تو وہ اپنا 87 میں آرمی ڈپلائی کر دی انہوں نے, جب ضیاء گئے اور وہ رجیب کو انہوں نے دھمکی دی. تو یہ انٹیلیجنس اتنی اچھی تھی, خود انڈین, میں وہ کتابوں کے حوالے دیتا, میرے ذہن میں نہیں تھا ورنہ میں وہ تلاش کرتا اگر بر وقت تیاری کی ہوتی. آج کل رمضان المبارک میں بڑا مشکل ہوتا ہے. جہاں کہیں یہ انڈین جرنلسٹوں نے, آتھرز نے لکھا ہے, جو عسکری امور کے ماہرین ہیں, انہوں نے, کہ جہاں انڈین آرمی نے موو کیا پاکستان آرمی کو اپنے سامنے پایا, منصوبے بدل کر بھی دیکھے. اور پھر ضیاء نے تو کہہ دیا راجیو گاندھی سے, میں اس گارڈ سے ملا ہوں جو اس وقت ضیاء کے ساتھ تھا. بعد میں اس کی تصدیق بھی ہوتی رہی اور اس کی کبھی تردید نہیں کی گئی کہ ہم روس کے ساتھ لڑ رہے ہیں, اگر حملہ کیا لائیو ایمونیشن آپ جاری کرتے اڑا کر رکھ دیں گے. بھائی انٹیلیجنس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. دو طرح کے لوگ ہیں, بار بار میں وضاحت کرتا ہوں. ایک لوگ وہ ہیں جو اپنے حقوق مانگ رہے ہیں, ان کے حقوق انہیں ملنے چاہیے. سرفراز بگٹی کسی کے نمائندہ نہیں ہے. اسی طرح یہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کسی کا نمائندہ نہیں ہے. اور کچھ دن میں آپ دیکھیں گے کہ آزاد کشمیر میں ہنگامہ برپا, اللہ کرے نہ ہو, میری خواہش تو نہیں ہے کہ ہنگامہ برپا ہو, لیکن بلدیاتی ادارے بنا دیے, اختیارات دیے نہیں ہیں. جہاں تک ٹیررسٹوں کے تعلق ہے تو یہ لکی مروت میں کیسے ہوا کہ 8 ٹیررسٹ مارے گئے, خارجی جنہیں کہا جاتا ہے, بجائے طور پہ خارجی ہیں جو بے گناہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں. تو 7 ہمارے یہ اپنا فوجی جوان کیسے شہید ہو گئے, یہ کیسی انٹیلیجنس ہے بھائی؟ انٹیلیجنس کو ایک کے بعد دوسری حکومت آئی, ضیاء کے بعد ایک آئی اور بے نظیر نے جنرل کرنو کو لگا دیا, اور پھر دوسری آئی اس نے بدل دیا, تیسری آئی اس نے بدل دیا, چوتھی آئی اس نے بدل دیا, 5ویں آئی اس نے بدل دیا. کتنی حکومتیں بدل چکی ہیں. ہاں جی, وہ نواز شریف صاحب نے ایک عجیب و غریب آدمی کو لگا دیا, پھر ایک اور عجیب و غریب آدمی کو لگا دیا. او بھائی, وہ جو ہے نا حمید گل نے کہا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو سے کہ ایسے ادارے آسانی سے قائم نہیں ہوتے, اس کے لیے کوئی افغانستان جیسا واقعہ ہوتا ہے تو ایکوپمنٹ کے لحاظ سے, ٹریننگ کے اعتبار سے, پرفارمنس کے اعتبار سے. اور جب قوم کے درمیان قوم پیچھے نہ کھڑی ہو تو کیا ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی کون وہ سنتا ہے محترمہ کی؟ مسجد نبی میں بھی کبھی کسی نے کوئی فلم کی شوٹنگ کی ہے؟ مسجد نبی میں یہ ہو سکتا ہے؟ فلم ہی ہے نا ایک طرح کی وہ. اور شہباز شریف صاحب کی کے بعد کو کوئی اعتبار ہے؟ باجوہ صاحب نے ان سے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بچوں سے غلطی ہوگی. 11 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوگی, اصل میں اس سے کہیں زیادہ ہے. کام کر رہے ہیں, فیکٹریاں شوگر کی ان کی ہیں, بجلی کی کمپنیاں ان کی ہیں. وہ آئے دن کہتے ہیں, جب شہباز شریف صاحب یہ کہیں گے کہ میں پاکستانی معیشت کو انڈین معیشت سے بڑا بنا دوں گا, تو اس کے بعد کوئی آدمی ان کی بات سنے گا, ان پہ اعتبار کرے گا. اور مقدمہ آپ کا لڑنے والا کوئی ہے نہیں. جو اخبار نویس آپ کا مقدمہ لڑ رہے تھے, آپ نے ایسی ڈس انفارمیشن ان پہ پلانٹ کی اور ایسے ایسے نسخے انہیں بتائے کہ وہ ان کا اعتبار ہی جاتا رہا. اب بالکل غلط بات بھی اگر اپوزیشن کہتی ہے, پی ٹی آئی کہتی ہے, اور الیکشن ڈکیتی کا اتنا بڑا واقعہ ہو تو کون پہ یقین کر دے گا؟ اس ساری اسٹریٹجی بدلنے کی ضرورت ہے.
یہ بھی کہا گیا کہ جناب ایران کے ساتھ، یہ بھی افواہ ہے کہ ایران کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ ایران کے خلاف کارروائی کریں گے اور پاکستان کو ان کی مدد کرنی پڑے گی۔ وہ ایران کے خلاف تو کارروائی ہو ہی نہیں رہی، یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ امریکی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتی۔ وہ لوگ جن کی بات کو ساری دنیا میں، دنیا بھر کے بڑے بڑے ٹیلی ویژن چینل جن سے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جن کی رائے لیتے ہیں، کیا نام ہے میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، ایک ہے خواہش کو خبر نہ بنائے، ایک ان کی خواہش ہے امریکیوں کی، وہ خواہش تو بات ظاہر ہے، وہ بھارت کی بالادستی چاہتے ہیں، چین سے تعلقات محدود کرنا چاہتے ہیں، سی پیک کو محدود کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ پریکٹیکلی کس حد تک ممکن ہے؟ یہ شہباز شریف سے جیسے آدمی کے ہوتے ہوئے کوئی چیزیں ہو تو سکتی ہیں، زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے۔ اب زرداری کا حال آپ دیکھ لیں، زرداری صاحب کی کیا ساکھ ہے جی؟ وہ ان میٹنگوں میں شامل تھے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اب تو اور اخبار نویس بھی لکھ رہے ہیں، جس میں چولستان کی نہروں کی منظوری دی گئی، انہوں نے اس کی تائید کی۔ اب پھنس گئے ہیں، اب پرندہ جو ہے دانہ دن کا چگنے کے لیے پنجرے میں چلا تو کیا باہر نہیں نکل سکتا؟ حکومت نہیں چھوڑ سکتے زرداری صاحب۔ اور سندھ میں عام بے چینی ہے، بلوچستان میں بے چینی اپنی انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے، پختونخوا میں ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، آج بھی ایک واقعہ ہو جائے جو میں نے عرض کیا ہے۔ اب دیہی سندھ میں اگر اتنا اضطراب ہوگا اور آزاد کشمیر میں بھی ہوگا تو کیسے حکومت کیسے فنکشن کرے گی جی؟ حکومت کچھ کرنے کے قابل بھی تو ہو نا۔ جہاں تک یہ کشمیر کا تعلق ہے، یہ کہا جاتا ہے تو وہ تو باجوہ صاحب نے اسی وقت اگری کر لیا تھا، اور باجوہ صاحب کو نواز شریف نے اسی لیے مقرر کیا تھا، جنرل قمر زمان باجوہ کو۔ مجھے پہلی ملاقات میں انہوں نے کہا، میں نے ان سے کہا بارڈر اتنا گرم ہے، جو بات آپ کہہ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ تعلقات معمول پر لائے جائیں اور افغانستان کے ساتھ، یہ ممکن کیسے ہے؟ بارڈر پہ تو گولہ باری ہو رہی ہے، ہمارے لوگ مر رہے ہیں، دیہات پہ اپنا توپوں سے گولہ باری ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا، اور بالکل ٹھنڈا ہو گیا، تو ظاہر ہو گیا بالکل۔ وہ دو چار دفعہ میں ان سے ملا، 4 دفعہ، اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اس آدمی سے، اور وہ خود کہتے تھے کہ تم نے میری بڑی مدد کی ہے، میں انہوں نے 1-2 مشورے دیے، اتفاق سے کوئی اچھی بات سوچ جاتی ہے، اور بڑے خوش تھے، اور بڑی جناب وہ ستائش فرماتے تھے، مگر میں نے فیصلہ کیا اس آدمی کو، اور اس لیے بھی کیا، دیکھیے انہوں نے اپنے چیف آف جنرل اسٹاف کو، ون آف دی بیسٹ آفیسرز ان دی ہسٹری آف پاکستان، جنرل بلال کو پہلے چیف آف جنرل اسٹاف بنایا، پھر انہیں پنڈی کا کور کمانڈر بنا دیا۔ وہ تو ایک ایسے آدمی تھے جو اپنے ذاتی مفادات سے اوپر اٹھ کر سوچ سکتے ہی نہیں تھے، اور اسی لیے نواز شریف انہوں نے بنایا۔ پھر وہ وہاں پہ بارڈر پہ انڈین جو ہے وہ صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے کہ پاکستان پہ دباؤ ہے نواز شریف کے ذریعے، امریکہ کے ذریعے، تو وہ حملے کرتے تھے، تو ظاہر ہے اس کا جواب دیا جاتا تھا۔ پھر جنرل بلال کو بلایا ایک دن جنرل باجوہ نے کہ تم جنگ کرا دو گے، انہوں نے کہا بھائی وہ ادھر سے گولہ باری ہوتی ہے، بندے مارے جاتے، میں کروں کیا کروں؟ پھر انہیں جناب ٹیکسلا بھیج دیا، ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا۔ وہ صابر آدمی، وہ کتنا بڑا آدمی تھا جس نے 25-30 برس کے بعد الطاف حسین کا جو کانٹا تھا وہ نکال دیا کراچی سے، اور کراچی میں امن قائم ہوا۔ ذرا تصور کیجئے اگر وہی صورتحال ہوتی ہے آج بھی کراچی میں۔ پھر اس کے سعودی ڈرتے اسے تھے، اس لیے کہ وہ ایک بہادر، بے باک اور سرتاپا نجیب آدمی تھا، اسے ڈرتے تھے کہ زبان نہ کھولے۔ وہ سعودی عرب گئے، وہاں انہوں نے اپنا رسوخ قائم کر لیا۔ جو مخلص آدمی، سادہ سچا کھرا آدمی ہوتا ہے، اس کو کیا دیر لگتی ہے، اور محنتی بھی ہو، آرگنائزڈ بھی ہو۔ پھر وہاں سے انہیں یورپ کے کسی چھوٹے سے ملک میں، میری ان دنوں اتفاق سے ان سے بات ہوئی، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ مت کیجیے گا، اور وہ خود بھی اس کے لیے تیار نہیں تھے، وہ اپنے گھر آ کے بیٹھ گئے اور آسودہ ہیں۔ اب ایک سادہ شریفانہ زندگی بسر کرنے والے آدمی کو ریٹائرمنٹ کے بعد کیا پرابلم ہے؟ جس کے کوئی ذاتی خواب نہ ہو، اور جو ایک بہت سویلائزڈ آدمی ہو، اور جو اپنی ذات کو اہمیت نہ دیتا اور روپے پیسے کو اہمیت نہ دیتا۔ ایران کے خلاف میرا نہیں خیال امریکہ کوئی اقدام کرنے والا ہے، یہ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، مگر وہ پھنسے ہوئے ادھر گرین لینڈ، ادھر کینیڈا میں ایک بغاوت کی سی صورتحال ہے،
اور یورپ جو ہے وہ ناراض ہے امریکہ سے، اور میکسیکو والوں نے بات سننے سے انکار کر دیا ہے، لیٹن امریکہ میں یہی صورتحال ہے۔ وہ اتنا سا اپنا کیا وہ ملک ہے ابراہیم تھرور کیا نام ہے ان کا، وہ ملک کا چھوٹا سا افریقی ملک ہے، میں اس کا نام ہی بھول گیا، اس نے انکار کر دیا ملنے سے، دعوت دی انہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس نے انکار کر دیا، سونے کی کانیں قومیاں لی ہیں، 4,400 ٹریکٹر، اتنا چھوٹا سا ملک ہے، بانٹ دیے ہیں، اور افریقہ میں ایک لہر اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ طاقت ایک نفسیاتی چیز ہے، وہ نواز شریف جیسے لوگوں میں نہیں ہوتی، جنہیں روپے پائل اپ کرنے ہوں، جو زرداری صاحب جیسے لوگوں میں نہیں ہوتی، محترمہ جیسے لوگوں نہیں، سرفراز بگٹی تو ایسے جیسے بھیک مانگی جاتی ہے، جیسے میں جاؤں کسی سے بھیک مانگوں کہ میں مر رہا ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ پیسے دے دو، بھیک مانگ کے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ زرداری صاحب کو ہر روز پیسے بنانے ہیں جیسے کانسٹیبل اور پٹواری بناتے ہیں، رہ نہیں سکتے۔ ایسے لوگوں کی حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسے لوگوں کی ساکھ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ پابندیاں روز اجلاس ہو رہے ہیں، کئی اجلاسوں کی آج بھی خبر مجھے ملی، فلاں جگہ اجلاس ہو رہا ہے، نئی قانون سازی ہوگی دہشت گردی کے خلاف۔ بھائی قانون سازی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ تو وہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ بات چیت کی جائے، ایران کے ساتھ بات چیت کی جائے، اور انٹیلیجنس کو بہتر بنایا جائے، اور لوگ موٹیویٹڈ ہوں اور قوم پیچھے کھڑی ہو۔ بالکل چند سادہ سے نکات ہیں، بیان کرنے میں تو سادہ ہی ہیں، لیکن اگر کسی کو اپنی انا بہت عزیز ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ ورڈ سے چلے، اور کلات پہنچ گئے اختر مینگل، ٹیلی فون بند ہے، انٹرنیٹ بند ہے کوئٹہ میں، اور وہاں سے اختر مینگل صاحب کا بیان آیا ہے کہ کلات پہنچ گئے ہیں اور دونوں طرف سے کنٹینر لگا کر راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو دوسری طرف مہرنگ بلوچ اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کے خلاف احتجاج جاری ہے، اور مختلف مذہبی اور سیاسی جماعتیں ان کی حمایت کا اعلان کر رہی ہیں۔ وہ ایک بڑا ہجوم لے کر آئیں گے، فرض کیجیے وہ کلات شہر میں داخل نہیں بھی ہوتے۔ افغانستان جو لوگ بلوچستان کو سمجھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ انہیں روکنا بہت مشکل ہوگا، اور اگر وہ تاخیر ہوتی رہتی ہے، بلوچوں کے لیے 10-20 کلومیٹر روز پیدل چلنا اور بھوک سہنا، میں نے دیکھا ہے 2000 کی خشک سالی میں نے کسی کو ہاتھ پھیلاتے نہیں دیکھا بلوچستان میں، اتنی خشک سالی تھی کہ 100 سال پرانے باغات کاٹ دیے گئے تھے، ان کی لکڑی جلا لی گئی تھی، کوئی ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا، کوئی روتا نہیں تھا، لوگ تکلیف میں تھے، تکلیف ان کے چہروں پہ تھی، مگر وہ روتے پیٹتے نہیں تھے۔ بات کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب فیصلہ کیا ہے جناب ایک وزیر اعظم صاحب نے، قومی بیانیہ تشکیل دیا جائے گا، اور روایتی اور ڈیجیٹل میڈیا کے علاوہ ڈرامے بنائے جائیں گے، اور یہ کیا جائے گا اور وہ کیا جائے گا۔ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا جب آپ کی بات کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، آپ کی کوئی سننا نہیں چاہتا تو آپ کریں گے کیا؟ یعنی عقل مندی کا حالت، میں تو ہکا بکا ہی رہ گیا۔ صبح اٹھ کر اخبار جب دیکھے، 27ویں رمضان المبارک بیت چکی ہے۔ رمضان المبارک جو بعض جو ماہرین ہیں علماء میں سے جنہوں نے اس خاص طور پہ اس موضوع پہ غور کیا، وہ کہتے ہیں کہ اگر جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کو تاکرات ہو، 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا لیلۃ القدر ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو صبح اشتہار چھپا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ شب بیت چکی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ 27 رمضان المبارک میں قوم کو مبارکباد دینا، یاد دہانی کرانا تو ایسا ہی ہے جیسے ہر روز صبح ٹیلی ویژن چینل سے اعلان کیا جائے، ہر چینل اعلان کرے کہ 6:02 ہو گئے ہیں اور سورج نکل آیا، آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ 8 سے 10 گنا تک لوگ جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، جمعۃ الوداع، عام دنوں کے مقابلے میں۔ روزوں کے بھی پہلے چند جمعوں کے مقابلے میں آخری جمعے کو 2-3 گنا بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ کے اخبار پڑھتا کون ہے؟
آپ لوگ جو جنہیں شبہ ہو وہ جائیں صبح اخبار مارکیٹ میں جائیں، ہر شہر میں ایک اخبار مارکیٹ ہوتی، جا کے چیک کریں 10-15% تو اخباروں کی سرکولیشن رہ گئی ہے، اگر کچھ بچا ہوا ہے تو ڈان بچا ہوا ہے۔ اور چینل کون دیکھتا ہے؟ مجھے تو خدا یاد ہی نہیں کہ میں نے آخری دفعہ ٹیلی ویژن کب دیکھا تھا۔ وہ ٹیلی ویژن پہ اگر کوئی دیکھنے کی چیز ہوتی ہے تو سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے ذریعے آپ جنگ لڑیں گے؟ کمال ہے۔ نیزے کند ہیں، تلواریں ٹوٹ چکی ہیں، اور ڈھالیں جو ہیں وہ بودی ہیں۔ حکومت یہ جنگ ہار چکی ہے، اب نہیں جیت سکتی۔ ایک مولانا فضل الرحمان تھے جو دلائل تراش سکتے تھے، جو ہجوم برپا کر سکتے تھے، انہیں یہ کہہ کر الگ کر دیا گیا کہ جو اپنے حصے سے زیادہ مانگ رہے۔ آپ کا کون سا حصہ ہے؟ 17 سیٹیں آپ نے جیتی، اور اتنا روپیہ خرچ کر کے اور سب کچھ، اتنی سرپرستی اور مخالفین پہ اتنی سختی، آپ کا کون سا حصہ تھا؟ آپ سے تو ان کی طاقت بہرحال زیادہ تھی، بحیثیت مجموعی اسٹریٹ پاور کو شامل کر لیا جائے۔ تو اب یہ لوگ جو ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں؟ وقت گزر گیا، ایک لہر اٹھی اور ڈوب گئے ہونٹوں کے کمل، ایک لہر اٹھی اور ڈوب گئے ہونٹوں کے کمل آنکھوں کے دیے، گونجتی بازی وقت، ایک گونجتی آندھی وقت کی بازی جیت گئی، رت بیت گئی۔ موسم بدل گیا ہے، جیسے موسم سرما ختم ہو گیا ہے، اسی طرح سیاسی موسم بھی بدل چکا ہے۔ صرف اس کو متشکل تبدیلی جو سیاسی ہوتی ہے وہ وقت لیتی ہے متشکل ہونے میں، متبادل انتظام کرنا ہوتا ہے، ظاہر ہے کشیدگی کو ختم کرنا ہے، اور اشارے ان کو دے بھی رہے ہیں عمران خان کو۔ دیکھیے وہاں امریکہ میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 1-1.5 ماہ میں رہا کر دیں گے۔ وہ ذرا یہ کہا جا رہا ہے، اخبار نویسوں سے بھی کہلوایا جا رہا ہے جو ان کی بات سنتے ہیں، کہ جی وہ اپنا سوشل میڈیا پہ ذرا نرمی اختیار کریں اور یہ پراپیگنڈا بند کریں۔ سوشل میڈیا پہ عمران خان کا کنٹرول ہی کیا ہے، سوشل میڈیا پہ وہ اپنے لوگوں کو کہہ دیں گے، ان کے جو آدمی ہیں یا ان کا جو اکاؤنٹ ہے اپنا، اس کو فرض کیجئے وہ بند کریں، باقی لوگوں کا وہ کیا کریں گے؟ سمندر پار پاکستانیوں کا کیا علاج کریں گے وہ؟ اور جو لوگوں کے دلوں میں نفرت ایک دفعہ گھر کر جاتی ہے تو ایک عام آدمی بیزارہ کسانوں کو آپ نے مار ڈالا ہے، پانی ہے نہیں اور نئی نہریں نکال رہے ہیں، اور آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن کرانے کے بعد وہ کہتے ہیں ارکان اسمبلی کہ ہم کہاں جائیں گے، ہم کے بیچیں گے۔ بھئی آپ کا سارا سسٹم غلط ہے۔ آزاد کشمیر میں پارلیمانی نظام کا کوئی کامیاب کبھی ہوا ہی نہیں، صدارتی نظام ہوتا تھا، وہ ہر خطے کی ایک نوعیت ہوتی ہے۔ چینیوں نے کیا کیا؟ ہانگ کانگ میں کیسا نظام قائم کیا، اور اگر وہ تائیوان ان سے مل جائے تو وہاں کس طرح کا نظام بنائیں گے؟ ہر جگہ ایک جیسا نظام تو نہیں ہوتا۔ 3 وزیر ہوتے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے آزاد کشمیر میں، صدارتی نظام۔ ضلع مظفر گڑھ سے تو اس کی آبادی کم ہے، کشمیری تو جابز کرتے ہیں پاکستان میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں، بیرون ملک بہت زیادہ ہیں۔ وہاں تو کوئی معیشت تعمیر ہی نہیں کی گئی۔ آئی ٹی کے لیے بہترین فیلڈ تھا، چائے کے باغات کے لیے تھا، انگوروں کے باغات کے لیے تھا، وہ تو وہاں تو کچھ کام کیا نہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بلدیاتی، بھائی وہاں تو ایک صدر ہونا چاہیے، 3 وزیر ہونے چاہیے، اور بلدیاتی ادارے ہونے چاہیے وہ لوکل ضروریات کے مطابق۔ فنڈز ایلوکیٹ ہو گئے۔ شہباز شریف صاحب نے بھی یہی کیا تھا، 2 سال حلف اٹھانے نہیں دیا تھا، پھر دیکھ لیا تماشا، نتیجہ بھگت لیا اس کا۔ تو آزاد کشمیر، گلگت بلتستان والے کون سے خوش ہیں؟ سارے ملک کو ناراض کر کے آپ کس طرح حکومت کر سکتے؟ تو جناب والا لکی مروت، میں نے آپ کو بتایا آپریشن ہوا، 8 خارجی جنہیں کہا جاتا ہے، اور ٹھیک کہا جاتا ہے، 7 جہاں بھاگ ہوئے، 7 فوجی شہید ہو گئے۔ یہ کیا انٹیلیجنس ہے جی؟ ٹھیک ہے۔ مشال یوجے علی امین گنڈا پور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک پریزنٹیشن تھی جو وہ قومی سلامتی کمیٹی کا، پارلیمانی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا، اور یہ کہا مطلب مولانا فضل الرحمان سے مجھے کوئی خطرہ تو نہیں۔ میں نے ان سے 2 سوال کیے۔ ایک تو یہ کہا کہ آپ نے یہ کہا کہ ہم نے نکالا،
اور یہ کہا کہ ہمیں بلا کر مجبور کیا گیا، ان میں سے کون سی بات درست ہے؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا، وہ بہت بے ربط گفتگو کرتے ہیں علی امین گنڈا پور، اعتماد تو ان میں اتنا ہے کہ آدمی حیران ہی رہ جاتا ہے، کس آدمی کے اندر اتنا اعتماد آیا کس وجہ سے؟ اس کی زندگی میں کون سی کامیابی ہے ایسی؟ افغانستان سے مگر انہوں نے کہا اچھے تعلقات و بغیر امن نہیں ہوگا، مگر ایک بہت اہم بات انہوں نے کہی کہ جو سو کالڈ اچھے طالبان تھے وہ ناکے لگاتے ہیں، وہ آزادانہ گھوم رہے ہیں، بلوچستان کے بعض علاقوں میں بھی یہی صورتحال ہے، اور وہ بھتہ وصول کرتے ہیں، وہ جھگڑے چکاتے ہیں، وہ زمینوں کے تنازعات طے کرتے ہیں، اغوا برائے تاوان کرتے ہیں، پیسے لے کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ یہ باتیں سب کہنے کے بعد وہ انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی ہے کہ میں اس سے کو فائٹ کروں گا، ٹیررزم کو صوبائی حکومت نہیں فائٹ کر سکتی۔ مرکزی حکومت، وفاقی حکومت، فوج، انٹیلیجنس کے ادارے، ایم آئی، آئی ایس آئی، آئی بی، اسپیشل برانچ، اور لوگوں کی موٹیویشن۔ لوگ تو کب سے چیخ چلا رہے تھے، باجوہ صاحب انہوں نے لے آئے، وہ جھوٹ بولتے ہیں عمران خان لے آئے، عمران خان کے دور میں کب آئے وہ؟ یہ تو 2023 میں فیصلہ ہوا ہے شہباز شریف صاحب کے دور میں۔ اس وقت غور ضرور ہو رہا تھا، لیکن اس کا تو ایک طریقہ انہیں کیمپوں میں رکھا جاتا ہے، ان کی یعنی جو کچھ انہیں سکھایا پڑھایا ہوتا ہے دوبارہ ان کی برین واشنگ کرنی پڑتی ہے۔ مشال یوسف زئی نے جناب شیر افضل مروت کو کھلے عام دھمکی دی ہے، میں ان کے الفاظ نہیں دہرا رہا، جو کچھ انہوں نے کہا، بہت لمبا بیان ہے ان کا، اس کا خلاصہ یہ ہے، انہوں نے دعویٰ کیا، انہوں نے یہ کہا، دھمکی دی ہے کہ تمہارا بھی پردہ چاک کر دوں گی اور تمہارے ساتھیوں کا بھی۔ ظاہر ہے ان کا اشارہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی طرف ہے، اور کہا کہ مجھے خان صاحب نے نہیں نکالا تھا کابینہ سے، مجھے ایک سازش کی گئی، نکالا گیا، خان صاحب نے دوبارہ مجھے کہا کابینہ جوائن کرو، اور دوبارہ نوٹیفیکیشن ہوا، مگر میں نے ان سے 26 نومبر تک مہلت مانگی کیونکہ مجھے اندیشہ تھا یہ سازش کریں گے۔ اور یہ شیر افضل مروت کے ایک بیان کے جواب میں انہوں نے کہا ہے۔ تو خان صاحب نے تو میری بڑی تعریف کی، انہوں نے کہا آپ محنتی ہیں اور مخلص ہیں اور اپنا کام کریں اور لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں۔ اور وہ یہ بھی انہوں نے انکشاف کیا کہ بشرا بی بی نہیں جانا چاہتی تھی، ان کو زبردستی لے جایا گیا، اور وہ گاڑی سے انہوں نے چھلانگ لگانے کی کوشش کی، اور گرفتاری کا انہیں کوئی خوف نہیں تھا، اور وہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ اور وائرلیس پہ جو گفتگو ہوئی میرے علم میں ہے، وائرلیس پہ کس سے کون گفتگو کر رہا تھا؟ ظاہر وزیر اعلیٰ کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ خان صاحب کی رہائی تک اپنا جیل سے نہیں آنا چاہتے ہیں، اس سے ظاہر ہے کہ وہ ڈٹرمنٹ ہے۔ ہری پور سے بارڈر تک، چائنا چوک سے ہری پور کی سرحد تک جو وائرلیس پہ گفتگو ہوئی، وہ کہتی ہیں مجھے معلوم ہے، اور یہ تفصیلات میں بیان تو نہیں کرنا چاہتی، لیکن اگر خان صاحب کی رہائی کا انتظار ہے، لیکن اگر غلط بیانی کریں گے شیر افضل صاحب اور ان کے ساتھی تو ان کا پول کھول دیا جائے گا۔ یہ ہے جناب سارا قصہ۔ تو کوئی میرا نہیں خیال کوئی اہم چیز رہ گئی ہے۔ بات یہ ہے اس طرح نہیں چل سکتا، یہ کیا ڈھاک ارینجمنٹ ہے؟ ایک مفروضہ تھا کہ یہ کام چل جائے گا، نہیں چل سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قوم الگ تھلگ کھڑی ہے، بیدار ہے، کوئی بڑے سے بڑا جھوٹ بول دے حکومت کے خلاف، بڑے سے بڑا جھوٹ بول دے، لوگ اس پہ یقین کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک پارٹی ہے وہ 3/4 سیٹیں جیت سکتی ہے، اس کو آپ نے الگ تھلگ کر رکھا۔ خان صاحب مینٹلی تیار ہیں، انہوں نے کہا گرمیوں کے کپڑے، اور مجھے حیرت ہوئی، کسی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا کرتا پاجامہ تاکہ اور بھی سہولت رہے۔ اور وہ تو جیل، جو آدمی ذہنی طور پر نہ صرف طویل جیل کے لیے تیار ہو، تو بلکہ پھانسی چڑھنے کے لیے بھی تیار ہو، مرنے کے لیے تیار ہو، گولیاں ان پہ برسائیں گی تو کیا ہوا؟ بھائی کوئی آدمی جاتا ہے بازار میں ایک نہیں کتنے لوگوں سے واقف ہوں کہ جن کا کاروبار تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ میں آج کے حالات کی بات نہیں کر رہا، وہ بازار میں نکلے، مارکیٹ میں گئے، ان کی ساکھ تھی، اور انہوں نے بازار سے یعنی جو جس سامان کی چیزوں کی ضرورت تھی وہ خرید، لوگوں نے ادھار دے دیا، انہوں نے کاروبار دوبارہ کھڑے کر۔ روز کتنے واقعات علم میں آتے ہیں، کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، پھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مگر کوئی آدمی کی کوئی ساکھ ہوتی ہے نا، تجارت میں، سیاست میں، ادب میں،
وہ کاریگری میں، فنون میں، انجینئرنگ میں، کسی بھی چیز میں ساکھ ہوتی ہے، وہ ساکھ آپ کھو چکے ہیں، بات ختم ہو چکی ہے۔ اب اس کا کو آپ گھسیٹتے رہیں گے، اکانومی جو وہ برباد ہوتی رہے گی، قرض آپ پہ قرض چڑھتا رہے گا، وہ چیزیں کلیپس کر جائیں گی۔ وہ کیا فارسی میں کہتے ہیں، ہر کے دانہ کنند کنند نادا لیک بعد از خرابی بسیار۔ آخر کو آپ کو عمران خان سے بات کرنی ہے، اور انہیں بھی نرمی کرنی چاہیے، بات کرنی چاہیے۔ وہ اس نے کہا ہے ویسے علی مین گنڈا پور نے، کہ وہ کہتے ہیں میں ہر ایک کو پاکستان کے لیے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، ہر ایک سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں جس چیز میں ملک کے لیے خرابی پیدا ہوتی ہے میں اس میں بالکل شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ انہوں نے اعلانیہ طور پہ آپ سے کہہ دیا مذاکرات کریں اور قصہ ختم کریں۔ اور یہ ضرور ہے کہ جب عمران خان اقتدار میں آ جائیں گے، دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسئلے حل نہیں ہوں گے، مسئلے اس طرح نہیں حل ہوتے جیسے ملائیشیا کی معیشت نے بتدریج ترقی کی، سنگاپور نے کی، جیسے کوریا نے کی، شمالی کوریا نے، جنوبی کوریا نے، جیسے ترکی نے کی، جیسے سب دنیا میں ہوتا ہے۔ یہ انگریز جو ورثہ چھوڑ گئے ہیں، جو پولیس ہے جو اب جیسی تھی اس سے بھی برباد تر ہے، جو ایف بی آر کی حالت ہے، جو اپنا سول سروس کی حالت ہے، یہ بہت سی چیزوں میں اصلاحات کی ضرورت ہے، اور ایک آدمی حکومت میں ایسا نظر نہیں آتا جس کو اس کا فہم ہو۔ ماہرین موجود ہیں، کام کئی تھنک ٹینک اس پہ کام کر چکے ہیں، ڈیبیٹ بہت ہو چکی ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے، فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں، وہی باجدید والا معاملہ ہے۔ وہ 8 لاکھ کی فوج لیے کھڑا ہے تیمور، اور وہ شکار کھیلنے کے لیے چلا گیا، اور واپس آیا تو پانی کے چشمے پہ وہ قبضہ کر چکے تھے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ لیک آف ڈیسیژن جو ہے، جو یکسوئی سے محرومی ہے، اس سے بڑی کوئی بدقسمتی نہیں ہوتی۔ آدمی جب یہ نہ سمجھ رہا ہو کہ اسے کرنا کیا ہے، اور اس کے برعکس کر رہا ہو، تو وہ خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے۔ کو آسمانوں سے فرشتے نہیں اترتے لوگوں کو ناکام بنانے کے لیے، بس آدمی کی عقل غارت ہو جاتی ہے۔ عقل ان کی غارت ہو چکی ہے، انہیں جانا ہے۔ یہ پی ٹی آئی والے تو مجھے حیرت ہوتی ہے، ادھر روتے ہیں، چیختے ہیں اور فریاد کرتے ہیں جیسے دنیا میں پہلی دفعہ کوئی ظلم ہو رہا۔ دنیا ہمیشہ سے ایسی تھی، ایسی رہے گی۔ ذرا تحمل سے، صبر سے کام لیں اور اپنی حکمت عملی ٹھیک کریں۔ وہ کام کر رہے ہیں نا عالیہ حمزہ، وہ ادھر جنید اکبر کام کر رہے ہیں نا، کام کریں اپنا۔ یہ جو منصوبے ہیں کہ فارورڈ بلاک بن جائے گا اور وہ ہو جائے گا، تیاری آپ کی ہے کوئی نہیں۔ کل حکومت میں آئیں گے تو آپ کو بیٹھے ہوئے اس وقت سوچنا شروع کریں گے کیا؟ قوم ایک بحثیت مجموعی زوال کا شکار ہوتی ہے، اور قوم بحثیت مجموعی ترقی کے راستے پر گامزن ہوتی ہے۔ قائد اعظم تنہا نہیں تھے، ہزاروں آدمیوں کی تربیت کی تھی انہوں نے، ہزاروں آدمیوں کی، 30-40 برس کی سیاست میں، اور خاص طور پہ 1940 کے بعد 6-7 سال میں۔ تنہا عمران خان کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جو شخصیت پرستی ہے نا، اس کے سحر میں گم ہو جانا کہ لیڈر ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اب کچھ واقعات مجھے یاد آ رہے ہیں، لیکن پھر بات بہت لمبی ہو جاتی ہے اور بجا طور پہ آپ معترض ہوتے ہیں۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ذرا غور فرمائیں غور فرمائیں، صرف یہ کتھارسس کے لیے نہ سنا کریں۔ اگر صرف کتھارسس مطلوب ہو تو ہم کچھ اور طرح کی گفتگو کریں۔ صرف ان کی مذمت سے کیا حاصل ہوگا؟ ایک لاہے عمل بنانا چاہیے، ایک تعمیری انداز فکر ہونا چاہیے۔ نفرت پھیلانے سے، افواہیں پھیلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔